نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا وعاملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلنہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ صاد جو کہ قرآن پاک کا 38واں سورہ ہے، اس کی آیات مبارکہ 26 سے لے کر 29 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفسی کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں زمین میں فساد کرنے والوں جیسا کر دیں گے؟ کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ سامعین محترم، یہ آیات مبارکہ انسان کی توجہ اس طرف دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور نائب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی دل کی خوشی سے اپنے اصل حاکم، اپنے اصل حکم دینے والے کے احکامات کے اوپر خود بھی عمل کرے اور دوسروں اپنی استطاعت کے اندر دوسروں کے اوپر بھی اس سے عمل کروائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرشان اور بڑی ذیشان قسم کی سلطنت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، ہم نے یہ حکومت تمہیں بطور امانت دی ہے، ہم نے یہ حکومت تمہیں بطور نعمت کے عطا کی ہے، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق استعمال کرو، حکمرانی کرو لوگوں کے درمیان، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگو تو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قوانین کو مد نظر رکھو، اور اپنے خواہش نفس سے، اپنی طرف سے تمہیں قوانین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہوئے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، چنے ہوئے لوگ، چنی ہوئی ہستی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت کر رہا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفسی سے کوئی قانون واضح نہیں کرنا۔ جو اللہ نے تمہیں قانون بنا کر دیا ہے حکومت کرنے کا، حکمرانی کرنے کا لوگوں کے درمیان، اس قوانین کے مطابق تم نے حکومت کرنی ہے۔
اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنے قوانین کو نافذ کرے گا تو اللہ کی راہ سے بھٹک جائے گا، اور جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اللہ اس کو سخت سزا دیتا ہے۔ اور اس کا یہ صاف مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنے قوانین جو اس نے گھڑ لیے ہیں اپنے پاس سے، اس کا مطلب ہے کہ اسے یوم حساب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یوم حساب، یوم محشر والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق لوگوں سے حساب لینا ہے۔ اس لیے اس قرآن کے کسی قانون کو بدلا نہیں جا سکتا، اس آئین کے کسی قانون کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کی جگہ کے اوپر اپنے قانون نافذ نہیں کیا جا سکتے، اللہ کے قانون کی شکل نہیں بگاڑی جا سکتی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے دعوت دی کہ ہم نے اس زمین و آسمان کو یوں ہی تو فضول پیدا نہیں کر دیا۔ یہ توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آسمان اور زمین کی طرف توجہ کرو، یہ ہمارے حکم سے کھڑے ہیں، یہ ہمارے حکم کے تابع ہیں، ہم نے انہیں ارادہ اور طاقت قوت نہیں دی ہے، اس لیے یہ ہل نہیں سکتے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ہم نے تمہیں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنا کر تمہیں اختیارات دے کر اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے مسخر کر کے تمہیں دیا ہے، اپنی یہ ساری کی ساری امانتیں تمہارے سپرد کی ہیں تاکہ تم اللہ کے قوانین کو اسی طرح سے لاگو کرو جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو۔ اور جو لوگ اس سے انکار کریں، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، جو لوگ اس سے انکار کریں، اللہ کے قوانین کے منکر ہو جائیں، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے سے انکار کر دیں، وہ لوگ کفر کرتے ہیں، اور ان کے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جہنم کی آگ ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات سمجھائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور انہوں نے اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے وعاملوا الصالحات، اور اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا علم، اپنا شعور سب استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ایسے ہم فسادی لوگوں کے اور اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے دین کے لیے قائم کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ شعبہ حکمرانی کا ہو، سیاست کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو یا معاشرت کا ہو، ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے عقل یہ کام کرتی ہے کہ ہم ان فساد کرنے والوں کو جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قوانین کو اپنے معاشرے میں قائم نہیں کرتے، حکومت میں قائم نہیں کرتے، سیاست میں قائم نہیں کرتے، کیا ہم ایسے فسادیوں کو متقین لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ ہم انہیں یوم محشر، روز قیامت، یوم حساب والے دن ان لوگوں کو برابر کر دیں گے؟ ہم ان کو نہ فسادیوں کے برابر کریں گے، نہ فاجروں کے برابر کریں گے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والوں کے برابر نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب تمہارے پاس اس لیے بھیجی ہے کہ تم اس کے اوپر غور کرو اور اس کے قوانین کو اس کی روح کے مطابق نافذ کرو، نہ کہ اللہ کے قوانین کو ایک سائڈ پہ کر کے، اللہ کے قانون کو بدل کر، اللہ کے قانون کی شکل و صورت ہی بدل کر تم اپنی دنیا سنوارنے چلے جاؤ۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام اس دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے یہ کتاب اس دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لیے اتاری ہے، اور اگر تمہاری سیاست اس قرآن کے تابع نہیں ہے تو تمہیں اپنے انجام کے لیے پریشان ہونا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کتاب سے ہٹ کر، سنت رسول سے ہٹ کر اگر آپ اپنا ملک چلا رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے ملک کے اندر غیر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا شروع کر دیا ہے اور اللہ کے قوانین کی شکل بگاڑنی شروع کر دی ہے، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنت صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دے گا، اور اس نے کر رکھی ہے، جیسا اس نے کہا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جنت تو صرف ان لوگوں کے لیے،
فسادی، فاجروں، فاسقوں، ظالموں، منافقوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی حدود کے اندر اللہ کے قوانین کے تابع رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم زندگی کے جس شعبے کے ساتھ بھی منسلک ہیں، ہم ووٹر ہیں تو پھر اس قرآن کے مطابق ووٹ دیں۔ قرآن جن لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے، جن کی حمایت کرنے کے لیے ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی حمایت مت کریں، کسی اور کو ووٹ مت دیں، کسی اور کے جتھے سازی کے اندر شریک نہ ہوں۔ اور اگر ہم حکمرانی کے عہدے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مامور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمرانی عطا کر دی ہے، اپنی نعمت اس شکل میں ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں حکمرانی اللہ کے قانون کے مطابق کرنا چاہیے۔ قرضے لے لے کر قوم کو مقروض کرنا، سود، زنا، فحاشی اور ٹرانسجنڈر کے جیسے قوانین بنانا اور اس کی حمایت کرنا، ان ایسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہو جانا اور ان کے لیے اپنی حمایت، اپنا جسم، اپنی جان، اپنا مال، اپنی دولت ساری کی ساری ان لوگوں کے لیے وقف کر دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام صرف ان لوگوں کو دے گا، اور قرآن کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے، جو اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے سیاست، حکمرانی کو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدایت کی کہ اپنے نفس کی پیروی مت کرنا، اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرنا، یہی خلافت کا صحیح حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے ہمیں وقف کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔